اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 65 اور عظمت مصطفیٰ کی آیت ہے۔ یوں تو پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ اس کائنات میں اللہ کو مجھے ایسا لگتا ہے، میں طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، اس پوری کائنات میں اللہ کو سوائے نبی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ساری گفتگو کا محور اللہ کے سارے کلام کا محور نبی کی ذات، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے وہ مانے جو مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر نبی کا نام لے کر پکارتا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا زکریا، یا یحییٰ۔ اللہ ہر نبی کا نام لے کر بات کرتا ہے، نبی کا نام لے کر نہیں بولتا، بلکہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ جب بھی ہمارے نبی سے بات کرتا ہے تو منصب کی بات کرتا ہے، نام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے گود میں آپ کا بچہ، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھتیجا، آپ کا پیارا آپ کی گود میں دے دیا جائے، باپ کی گود میں اگر مثلاً 1 سال کا 6 مہینے کا بچہ ہو، بڑے چاؤ سے دنیا میں آیا، بڑا دلارا بچہ ہے، تو وہ کبھی آواز لگاتا ہے میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دلارا، میرا پیارا، میرا منا، مختلف نام لے لے کر پکارتا ہے۔ نام تو اس کا ایک ہوتا ہے مگر پیار کا انداز بہت ہوتا ہے۔ اللہ بھی اپنے حبیب سے جب بات کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو اللہ کے بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں جو اللہ کا پیار جھلکتا ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور یاد رہے میرے بچوں، جوانوں، واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں وحدہ لا شریک نے جس وحدہ لا شریک مخلوق کو بنایا ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔
یعنی نبی اللہ سے، اللہ کی مخلوق اول. اب جب اللہ نے کیوں بنایا، میں بچوں اور جوانوں کو ذرا سمجھاؤں، بزرگوں سے دعا لوں. فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنا دیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ ماشاءاللہ. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے نبی کو بنایا. جب اللہ نے نبی کو اپنی معرفت کے لیے بنایا تو اب نبی کی وجہ سے نبی کو کہاں رکھے، نبی کو کہاں رکھے، لے جا کر کہاں رکھے. ایک وجود خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، انہیں کہاں رکھے، تو ان کی وجہ سے زمین کو بنایا، اور زمین کو سایہ فگن کرنے کے لیے آسمان کو بنایا، اور زمین اور آسمان کے درمیان اندھیرا تھا تو چاند اور سورج کو بنایا، ستاروں کو خلق کر دیا، اور پھر زمین کو آباد رکھنے کے لیے دریاؤں کی روانی عطا کر دی. اور جب دریاؤں نے روانی پائی تو پھر درخت اور پھول پودے بنا دیے، پھر ان پھول پودوں کے اوپر چہچہانے کے لیے بلبلیں بنا دی، جی کوئلیں بنا دی، طرح طرح کے خوبصورت پرندے بنا دیے. ایک محمد کو کیا بنایا کہ ساری کائنات بنا دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انتہائی عقیدت بھرا مجمع بیٹھا ہے اور نبی کا جشن سننے کے لیے آئے وہ مجمع ہے. اور یہ نبی کے نام پر جمع ہونے والے لوگ کیا مقام رکھتے ہیں، یہ کوئی حضرت یوسف سے پوچھے. کوئی کیا جانے کہ نبی سے محبت کرنے والوں کی کیا عظمت ہے، یہ کوئی زلیخا سے پوچھے. تھوڑا سا اگر آپ کی توجہ بڑھے تو میں ایک واقعہ سنا دوں. زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی ہوا تھا، اور اس عشق مجازی میں زلیخا نے حضرت یوسف کے عشق میں اپنی آنکھیں دے بیٹھی، گنوا دی. حسن ان کا زائل ہوتا چلا گیا، فقیر ہو گئی، سب لوٹ کے لے گئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں. کوئی سہارا دے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. توجہ ہے. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ محتاجی ہی محتاجی ہے. خبر آئی کہ ہمارے محلے سے یوسف کی سواری گزرے گی، تو سارا محلہ نکل کر باہر کھڑا ہو گیا تاکہ یوسف کا دیدار کر لے. تو اس مجمع میں زلیخا بھی آ کے کھڑی ہو گئی. جب بگی گزری تو انہوں نے وہ بچپن والا نام لیا، وہ گھر والا نام لیا، جو زلیخا نہ جانتی تھی کہ یوسف کا گھر کا نام کون سا ہے. اچھا، گھر کا نام اگر کوئی پکارے تو ہو نہ ہو انسان مڑ کر ضرور اسے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہمارے قبیلے کی بات کر رہا ہے. تو جیسے ہی حضرت یوسف کا نام، وہ گھر والا نام لیا نا، تو مڑ کر دیکھا تو ایک گرتی پڑتی ایک عورت سامنے آئی. ہاتھ پیر اس کے کانپ رہے تھے اور اس کا وجود انتہائی مطمئن ہو چکا تھا. حضرت یوسف نے دیکھ کے فرمایا یا زلیخا ما کانا من کے، یہ کیا حال ہے تمہارا، تمہیں کس نے اس حالت میں پہنچا دیا، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. تو حضرت یوسف نے جیسے ہی کہا نا یہ کیا کر لیا تم نے، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، تو زلیخا نے بے ساختہ کہا بے ساختہ کا حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا. جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا لو رائت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجھا احسن منی خلقا یقال محمد. تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا حسن تو میرے حسن سے زیادہ ہے، جس کا اخلاق میرے اخلاق سے زیادہ ہے، تو تمہارا کیا حال ہوتا. تو بے ساختہ بولی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو کہ وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف کو تعجب ہوا، فرمایا کیفا علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا ان کی محبت میرے دل میں آ رہی.
یہ مجمع تو گناہگار ضرور ہے، مگر کتنا گناہگار ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ اگر کوئی نبی کا گناہگار بھی ہو تو محمد نبی کے صدقے اللہ معاف کر دیتا۔ کہا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ، فوراً فرشتہ نازل ہوا حضرت یوسف پر، اور کہا فَأَمَرَ اللَّهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زلیخا سے شادی کرو۔ اب یہ عشق مجازی میں نہیں ہے، یہ عشق حقیقی میں آ گئے۔ اللہ اکبر، آمادہ ہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب تک عشق مجازی کا شکار تھی تو یوسف آگے جاتے تھے، یہ پیچھے پیچھے جاتی تھی، اور جب عشق حقیقی محمد مصطفیٰ سے ہو گیا تو زلیخا آگے جاتی ہے، یوسف پیچھے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی آپ کی تعداد بھرپور ہے، اس سے بہتر نبی کی ذات پہ صلوات عطیہ کریں۔ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسایت بیضاداری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ ساری خوبیوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ نبی کی ذات بنتی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، حسن نبی مکرم کا عالم یہ ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف؟ فرما رہے ہیں کہ لو رائتا نبیًا، اگر تم نے دیکھ لیا ہوتا اس نبی کو جو کان فی آخر الزمان، جو آخری زمانے میں آئیں گے، تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو حضرت یوسف ہمارے نبی کو نبی کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے۔ حضرت یوسف نے ہمارے نبی کو نبی بولا ہے۔ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا جو کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہو گیا؟ سرکار ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں تو نبی ہیں۔ اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ وہی جو نبی کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ اور میرے بھائی حدیث پوری سنا کرو، سوری پوری پڑھا کرو، میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم کی خلقت نہیں۔ حسن انبیاء کو اگر جمع کیا جائے، ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے اپنی ہی نعت کے چند شعر سنا رہا ہوں آپ سے، جو مجھے نعت کہنے کی توفیق ہوئی۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا۔ شعر فہمی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ اور میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عرض کیا ہے کہ اللہ اکبر، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔
اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا یہ کیسے ممکن ہے کہ نعت ہو جائے اور ابو طالب کا نام نہ آئے؟ جس نے نعت کہنا سکھائی ہو، جس نے سلیقہ بتایا ہو کہ محمد کو یاد کیسے کرو گے، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت محاب ہو نہ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ نبی کی ذات کو بتایا ہے۔ اور یہ میں نے ایک جملہ کہا کہ گفتگو عاشقانہ ہے۔ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ کا اپنے حبیب سے جو پیار ہے، عینیک، یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، اے میرے نبی تمہاری دو آنکھیں، تمہارے پیر، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، اللہ اپنے حبیب کے بدن کو یاد کر رہا ہے۔ خبردار بدتمیز لوگوں سے مخاطب ہوں آپ کے ذریعے سے، خبردار نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ اتنا مجمع جو امام بارگاہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی نبی معصوم تو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی نبی رسول تو معاذ اللہ ہم تو دعویٰ نہیں ہے نا۔ جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو جواب یہ آتا ہے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے۔ جب انگوٹھے سب کے ایک جیسے نہیں ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ بھائی تھوڑا بول لیجئے بچوں۔ پھر سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ پھر عقیدہ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ جب کوئی کسی جیسا نہیں ہے تو نبی ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ توہین تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے، مگر عجیب داستان ہے کہ اصحاب کی اگر کوئی غلطی سے توہین کر دے تو اس سے تو ناراضگی ہوتی ہے، مگر جو نبی کی توہین کر دے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لہذا نبی کے بارے میں بہت ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے، بڑی ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ ذات ہے۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی۔ اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو یا میں محمد جانتا ہوں یا علی جانتا ہے۔ ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی الا اللہ و انا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا نبی سے پوچھنا ہے یا علی سے۔ نبی بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، یا علی مولا بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ اور اگر نبی کے بارے میں ہمیں معلومات لینی ہے کہ سرکار کا وجود کیسا ہے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا، یا مولا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہے۔ اور علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے پسند کا علی اللہ نہیں چاہتا، علی کو ایسے مانو جیسے علی منوانا چاہتا ہے۔ اگر مولا علی کو ہمیں ماننا ہے تو یا قرآن سے دلیل ہونی چاہیے، نبی کا فرمان ہونا چاہیے۔ قاعدہ، کسوٹی، فارمولہ، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی مولا اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو نبی سے پوچھنا ہوگا یا علی سے، اور اگر نبی کو سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا یا علی سے، اور علی کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ سے پوچھنا ہوگا یا نبی سے۔ جی شام کا حاکم آیا ہوا تھا مدینے، حضرت ابن عباس کا سامنا ہو گیا، کہنے لگا کہ علی رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے، علی کے بارے میں کچھ کہنا چاہو تو کہو۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا علی کی شان میں جو آیتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دی۔ 10ویں آیت پر پہنچے تو کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔
تو حضرت ابن عباس نے فرمایا نہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن سے مولا علی کا مقام قرآن بتائے گا۔ نبی سرکار سے پوچھیں گے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں نبی سے پوچھنا ہے یا علی سے۔ نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء، ہم ائمہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہماری عقلوں کے مطابق بات کی تھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو جی، ہمیں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کی ہے تو کیفیت یہ ہے، ہم سے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی انہوں نے۔ اگر انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہوتی تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب ہم سے بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق، تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاں، جب ہم سے بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق، جب اللہ سے بولتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق۔ لہذا دعاؤں کو جا کے دیکھیے، مناجات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کی گونج تھوڑی میرے بھائی کم کرو، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور اچھی صلوات پڑھیں۔ بات آگے جائے، ایک منزل اور آگے آؤں۔ ہمیں نبی سمجھنا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا قرآن کھولنا ہوگا یا نہج البلاغہ کھولنی ہوگی۔ یا اللہ بتائے گا کہ نبی کیا ہے، یا علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے۔ تو اللہ سے جب ہم پوچھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ نے نبی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ جو کمزور دماغ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ منفی چیز کو لے لیتے ہیں اور مثبت چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، اللہ نے اگر کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو وہ ساری آیتیں چھوڑ دیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری طرح نہیں ہے، اور ایک آیت لے لی کہ اللہ نے کہا یہ تمہاری طرح ہے۔ تو اللہ نے کب کہا یہ تمہاری طرح ہے؟ بتائیے کہاں کہا ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، 110ویں آیت ہے یہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ آیت جو ہے، یہ سورہ کہف کی آخری آیت، اس میں کہاں اللہ نے کہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے؟ ممکن ہے یہ بچہ کہے کہ مولانا ابھی تو آپ نے حوالہ دیا ہے، قرآن اللہ ہی نے تو کہا ہے۔ قرآن کی سورہ کہف کی آیت کا حوالہ بھی آپ خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے کب کہا ہے۔ بھائی قرآن دوبارہ پڑھ لو، آیت دوبارہ دیکھ لو، نبی نے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ نے نہیں کہا ہے محمد تمہاری طرح بشر ہوں۔ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا میرا محمد تمہاری طرح ہے؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا رسول تمہاری طرح ہے، ان سے کہا تم کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب اس محفل میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں اٹک کے اندر، اور ممبر پہ بیٹھ کر میں کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں۔ محفل ختم ہو، یہ بچہ باہر نکلے، یہ جوان باہر نکلے اور سامنے سے کوئی بزرگ ملے، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی امام بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کہا امام بارگاہ میں کون مجلس پڑھ رہا تھا، کون خطاب کر رہا تھا، کون محفل پڑھنے آیا تھا؟ تو کہنے لگے جی مولانا جاہل۔ تو وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔
تمہارے تو اپنے ہی بیان میں تضاد ہے. تم کہہ رہے ہو کہ مولانا جاہل مجلس پڑھ رہے تھے. تو مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. اور اگر ممبر پر بیٹھے تھے تو ویسے ہی ممبر پہ جاہل بیٹھتا نہیں ہے. عالم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، مگر یہ دعویٰ ضرور ہے کہ جاہل نہیں ہے. جو اہل بیت سے آشنا ہو جائے وہ جاہل نہیں ہوتا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جی تو جب بچے کو انہوں نے ٹوکا، اس بزرگ نے ٹوکا، بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں کیا کروں، میرا کیا قصور؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں. تو کہیں گے اچھا وہ خود کہہ رہے تھے؟ ہاں انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے 4 دفعہ کہا میں جاہل ہوں. بیٹا خود کہا انہوں نے؟ ہاں انہوں نے خود کہا. تو پھر دیکھو، اگر کوئی اپنے منہ سے کہے کہ میں جاہل ہوں تو تمہیں نہیں دہرانا چاہیے. یہ خاکساری ہے، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے. اگر وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے تو تم نہیں دہراؤ، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم دہراؤ. لیکن اگر آیت اللہ سیستانی کا، آیت اللہ خامنائی کا کوئی لیٹر آ جائے، آیت اللہ خوئی کا، آیت اللہ خمینی کا، کہ شہنشاہ حسن نقوی جاہل ہیں، تو یہی میری سند بن جائے گی. میں اپنے منہ سے کہوں گا تو یہ انکساری کہلائے گی. میرا بڑا مجھے کہے گا تو یہ سند بن جائے گی. اللہ نے نہیں کہا یہ تمہاری طرح بشر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی اور اگر کہا بھی تو کہا یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو اگر ہماری طرح بشر ہے تو ہم پر کوئی فرشتہ آتا ہے؟ ایک ہی دفعہ آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو بتانے کو ہم رہیں گے نہیں کہ وہ کیسا تھا. یہاں روزانہ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. اور یہاں جو مسلسل فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جو مسلسل فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے. حضرت نبی مکرم نے فرمایا کون؟ جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال. میرے لال تمہاری کتنی ہے؟ 14 سال. یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مکتبوں کی رہنمائی کریں گے. عمر بولتے ہیں، عمر. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. جبریل اپنی عمر کا اندازہ کروا رہے ہیں. ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. بھائی تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو حضرت نے فرمایا پہچان جاؤ گے آج دیکھو گے. فرمایا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی آتے نظر آئے. جیسے ہی مولا علی قریب آئے، مولا نبی کی آواز آئی خود الامامۃ عن جبہتک یا علی، یا علی اپنا ماما اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی نے اپنا ماما اپنی پیشانی سے اوپر کیا. جبریل کھڑے ہو گئے. ہذہ نجم الذی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی کی پیشانی پہ سجا ہوا نشان وہی ستارہ ہے جو جبریل نے 70,000 دفعہ دیکھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اور جہاں بشریت کی بات آئی تو کہا تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑی تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ ایک اور سبب تھا کہلوانے کا کہ تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ایک سبب تو آپ نے سنا، ایک اور سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا کھبا توڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، اور چھوٹے چھوٹے بتوں کے کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کر کے حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ اس کو کچھ نہیں کیا، اور گھر آ گئے آرام سے۔ اور پھر جب سارا معبد لوگ واپس آئے عبادت کرنے کے لیے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے، مگر ایک بت کے گلے پہ کلاڑی لٹکی ہوئی۔ یہ تو بلا لیا، کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا مگر یقین سب کو تھا۔ یہی تو حسن ہے کہ کام بتائے کہ کس کا ہے۔ تم کیوں بتاؤ کہ تم نے کام کیا ہے؟ کام پکار کے بتائے کہ کس کا ہے۔ جنازہ پکار کے بتاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ ایک گرام اور تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا ٹکڑوں میں۔ جب علی ٹکڑا کرتے تھے نا، سر پہ مار کے ٹکڑا کریں یعنی عمودی ماریں تب بھی ایک برابر کا ٹکڑا، افقی ماریں تب بھی برابر کا ٹکڑا، ایک گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا تھا۔ جس کی تلوار میں اتنی عدالت ہو اس کی حکومت میں کتنی عدالت؟ تو کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا ہے، مگر سب کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے۔ بلا لیا حضرت ابراہیم کو، ابراہیم یہ بت تم نے توڑے؟ فرمانے لگے اب یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں توڑے۔ اگر خدا نہ معاذ اللہ کہتے کہ میں نے نہیں توڑے تو پھر یہ صادق الوعد اور صدیق اللہ حضرت ابراہیم کو نہ بولتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں توڑے، فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ طریقہ دیکھیے بات کرنے کا، سلیقہ سکھانے کا ہے کہ اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا نا وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، حضرت ابراہیم سے جیسے ہی کہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق اور تمہارا رب کیسے ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اتنا سا کام نہیں کر سکتا تو تمہیں اس نے پیدا کیسے کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیسے کر دیا اس نے؟ تمہارا رب کیسے ہے وہ؟ تو ایک مرتبہ سناٹا طاری ہو گیا کیونکہ جوابとتھا نہیں، اور جس کے پاس جواب نہیں ہوتا نا پھر وہ پتھر مارتا ہے۔ جی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جواب تو ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر گالیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا۔ تو ویسے ہی مولا علی کا فرمان ہے کہ مجبور انسان کا حربہ گالیاں دینا ہوتا ہے۔ گالیاں وہ دیتا ہے جو مجبور ہو، دلیل وہ دیتا ہے جو عالم ہو۔ تو اب دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، اور کہنے لگے ابراہیم کو زندان میں ڈال دو، ابراہیم کو سزا ملے گی۔ عدالت بٹھا دی گئی کہ فیصلہ سناؤ، اور قاضیوں نے فیصلہ سنایا کہ انہیں آگ میں جلا دو۔ توجہ ہے؟ جب فیصلہ سنانے کے لیے دربار میں نمرود کے دربار میں بلایا گیا تو نمرود نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہے تمہارے اللہ کا پیغام؟ کون ہے تمہارا اللہ؟ نمرود میں مکالمہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہے، قرآن میں آیا یہ مناظرہ۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا تمہارا اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ میرا اللہ مارتا بھی ہے، لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے۔ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم کیسے کرتے ہو؟ کہا جسے کورٹ نے، عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا اسے بھی بلا دو، اور جسے کورٹ نے سزائے موت سنائی اسے بھی بلا دو۔ دونوں کو بلا لیا۔ جسے سزائے موت سنائی تھی کہا اسے آزاد کر دو،
حضرت ابراہیم کو دیکھ کے کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، اور جسے جو ہے وہ آزادی کا پیغام سنایا تھا کہا اس کا گردن اڑا دو، اس کو مار دو، اور حضرت ابراہیم کو دیکھ کے کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں۔ اب یہ بچکانہ بات، حضرت ابراہیم نے اس بچکانہ بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، تمہارا اللہ مارتا اور زندگی دیتا ہے تو میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات ہی نہیں تھی جس میں کچھ کہا جائے۔ فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم، میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نمرود سے کہا اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب فبہت الذی کفر، ایک مرتبہ گردن گھومنے لگی، پریشانی بڑھنے لگی، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا، کیا جواب دے؟ ان بیچارے لوگوں کو تو مار دیا، ایک کو آزاد کر دیا، یہ سورج سے کون بات کرے؟ اب پریشان، قرآن نے پکار کے کہا کہ جو کافر تھا وہ پریشان اور مبہوت ہو رہا تھا، اور حضرت ابراہیم ایک مرتبہ بار بار پکار کے کہہ رہے تھے اللہ ہے تو نکال کے دکھا، اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، اور وہ ادھر پریشانی بڑھ رہی اور حضرت ابراہیم کو یا جیت رہے تھے، کامیابی پا رہے تھے۔ اگر فرض محال فرض کر لیں نمرود نے مغرب سے سورج نکال دیا ہوتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانا جاتا، تو نمرود تو نہیں نکال سکا، مگر ہمارے نبی نے نکالا۔ نبی نے مغرب سے سورج نکالا، ڈوب چکا تھا، نبی نے نکالا علی کی وجہ سے۔ مولا علی کی محبت میں نبی سرکار نے مغرب سے سورج پلٹایا، تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانے جاتے نا، فوراً اللہ نے کہا کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اے میرے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح بشر ہوں کہتا ہوا سنیں گے تو اللہ نہیں مانیں گے، اور تمہارے کمالات کو دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہیں مانیں گے، نہ یہ ہم جیسے ہیں نہ یہ اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں، کمالات ہی کمالات عطا کی ہیں۔ اللہ بتائے گا کہ میرا نبی کیسا ہے، اور یا علی بتائیں گے کہ سرکار مصطفیٰ کیسے، اور کیا خوب علی مولا نے میرے مولا نبی کے شمائل بیان کیے ہیں۔ اصحاب جمع ہو کر آ گئے سرکار کی خدمت میں، وہ اصحاب جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، اس کے باوجود علی سے سننا چاہتے ہیں کہ نبی کیسے تھے۔ حسن دیکھیے بات، بھائی خود تو آپ نے دیکھا ہوا تھا، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مگر اصحاب علی سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ علی کی دید ہی کچھ اور ہے۔ سب نبی کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، ایک نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے بھائی تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تو ہر ایک کی دید علیحدہ ہے۔ مثلا میں اس بچے سے کہوں بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں، تو یہ کہے گا امام بارگاہ میں ایک زینہ رکھا ہوا ہے جس پہ مولانا چڑھ کے جاتے ہیں۔ دوسرے بچے سے پوچھو بیٹا ممبر کیسے کہتے ہیں، کہیں گے وہ محرم میں کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور خوشی کی میلاد کے اندر کوئی سنہرا اور گولڈن کلر اور مثال سلور کلر کا کوئی سجا دیتے ہیں، اسے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے اسے ممبر کہتے ہیں۔ تیسرے بچے سے پوچھا بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں، کہ وہ جس کے اوپر مولانا حضرات بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنا اپنا جواب دے گا نا، یعنی جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ممبر ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، جتنے لوگ بولیں گے وہ ممبر اپنا اپنا بتائیں گے۔ اب نبی سے کوئی پوچھے کہ عام صحابی محترم سے کوئی پوچھے، کسی بھی شخصیت سے کوئی پوچھے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، تو وہ یقیناً بتائے گا بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، بڑی روبدار نگاہیں تھیں، سرکار کسی کو دیکھ لیں تو وہ سرکار سے بات نہیں کر پاتا تھا، اور کوئی نبی کو آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ مختلف باتیں کریں گے نا، اور مولا علی سے پوچھیں گے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، تو علی کیا جواب دیں گے؟ علی جواب دیں گے اپنی نگاہ سے۔
مثلا کسی سے پوچھا جائے کہ ناک مبارک سرکار کی کیسی تھی، تو وہ ممکن ہے کہ بڑی کھڑی ناک تھی، بڑی نتنے بڑے پیارے تھے، حسین ناک تھی اور دیکھتے رہ جاؤ ایسی ناک تھی، وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہے گا۔ لیکن اگر مولا علی سے پوچھ دیا جائے کہ نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو علی پھر اپنی دید سے بتائیں گے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو حضرت نے فرمایا انفہو، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو فرمایا انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ کیا دید ہے علی کی! نبی کی ناک کبھی بدبو نہیں سونگھتی تھی۔ نبی کو صرف اچھا نظر آتا تھا، کسی کی برائی دیکھتے ہی نہیں تھے۔ نبی کو صرف خوشبو آتی تھی، برائی اور بدبو آتی نہیں تھی۔ سیرت مصطفیٰ کا بڑا حسین پیغام ہے۔ میرے جوان بچے اور کم سن ساتھی ذرا سنبھل کے بیٹھیں، عیب نہ نکالو کسی کے۔ نبی کے چاہنے والے عیب نہیں دیکھتے، خوبیاں دیکھتے۔ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں وہ عیب ہے، یہ ہمارا مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس کی خوبیاں دیکھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ فلاں جگہ گئے تھے، آپ نے ان کے گھر کھانا کھایا؟ ہاں جی کھایا۔ مولانا وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ روپے ہے، مگر خرچہ ان کا 5 لاکھ کا ہے۔ تو وہ 5 لاکھ کہاں سے پورے کرتے ہوں گے؟ رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں وہ 1 لاکھ جو تنخواہ کے پیسے نا اس میں سے کھانا کھا کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ عجیب بات ہے کہ رشوت کے پیسے تو نظر آ رہے ہیں، حلال پیسہ نظر نہیں آ رہا اس کا۔ جی عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے ہمیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اچھا جن کا کام ہے نا وہ تو ماشاءاللہ خوب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ زیادہ بولوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کام تو یہ علماء کا ہے نا، یہ کام ان کا ہے جن میں خود عیب نہ ہو۔ توجہ ہے؟ ہر شخص ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں اگر لگا ہوا ہوگا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ہمارا کام عیب تلاش کرنا نہیں ہے، ہمارا کام خوبیاں تلاش کرنا۔ اچھائیوں کو بس دیکھا جائے کہ اس میں یہ اچھائی بھی تو ہے، اس میں یہ اچھائی بھی تو ہے، اور پھر ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر ایک اچھائی کا پہلو بھی تو ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ فرما رہے ہیں واپس چلے جاؤ، مولا نے فرمایا واپس جا رہے ہیں۔ آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے آپ، نبی نے فرمایا اتنے لوگ لے کر آئیں گے۔ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، نبی نے فرمایا ان کا آدمی ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ لکھ دو علی، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں دیں گے، نبی نے فرمایا لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس آئے تو یہ نہ دیں۔ ساری باتیں انہی کی مان لیں۔ 1400 سال کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس وقت والوں کو کیسے سمجھ میں آتی؟ ساری باتیں انہی کی مان لی۔ بھائی نبی نے لکھوا دیا کہ اگر ہمارا آدمی ان کے پاس جائے تو یہ واپس نہ کریں، ان کا آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے جو اسے ہم واپس مانگیں؟ اور جو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، جب ہمارے پاس آ جائے گا تو اسے مسلمان بنا کے لوٹا دو۔ اگر محمد رسول اللہ کٹوایا ہے انہوں نے تو محمد بن عبداللہ جو لکھوایا وہ غلط کب ہے؟ محمد رسول اللہ اگر صحیح چیز ہٹائی ہے تو جو چیز اس کی جگہ رکھی ہے وہ بھی تو صحیح ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اچھائیوں کو دیکھنا ہے، خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ اگر میرے اٹک کے شیعہ بچے ایک ہوم ورک لے لیں مجھ سے، جوان زیادہ بولیں بسم اللہ، اٹک کے جوان بچے ایک ہوم ورک لے لیں، میں ایک کام دے کے جا رہا ہوں۔
ایک کام یہ دے کر جا رہا ہوں کہ علاقے کے سنی علماء کے دروازے پر گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ اور کہو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم شیعہ ہیں، آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں اور اپنے ملنے والوں اور اپنے جاننے والوں کے عیب تلاش نہیں کرو، خوبیاں تلاش کرو، ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرو، ان کی برائیوں کو نظر انداز کرو۔ تم داڑھی میں اسلام نہ ڈھونڈو، اسلام میں داڑھی ڈھونڈو۔ اخلاق سے بات کرو، کیا معلوم کہ تمہاری بہت ساری باتیں مان لی جائیں۔ اور سنی بچوں کو بھی ہوم ورک دے دوں؟ جی اتنے سارے سنی بیٹھے ہیں کیا؟ محمد وآل محمد پر بلند الصلاۃ۔ الحمدللہ الحمدللہ ایک تعداد میری ہر بیان کے اندر اہل سنت کی آتی ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہے۔ میں اہل سنت بچوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اہل سنت بچوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں آتا ہے، نماز جیسی سکھائی ہے ایسی پڑھو۔ جب 4 سنی اور 4 شیعہ مختلف جگہوں پہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے اور صفوں میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا۔ تکفیریوں کا خاتمہ جب ممکن ہے کہ جب پاکستان کا سنی ہوشیاری دکھائے اور شیعہ سمجھداری دکھائے۔ جب یہ آپس میں ہم سمجھداری سے چلیں گے تو تکفیری خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تکفیریوں کو رستہ بعض اوقات ہم خود دے رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سنی بچے شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں جیسے جانتے ہیں پڑھنا، سینے پہ رکھتے ہیں، پیٹ پہ رکھتے ہیں، جہاں جیسا وہ جن کا ان کو سکھایا گیا ایسے ہی پڑھیں۔ اور شیعہ بچے علماء اہل سنت کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں اور کہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ اور عیب تلاش کرنا بند کر دیں، خوبیاں ڈھونڈنا بڑھا دیں۔ جتنی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں گے اتنی خوبیاں بڑھیں گی۔ معاشرے میں برائی کو بتانے سے برائی بڑھتی ہے۔ جی آنکھیں بند کر کے سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا میں جب سے یہاں سے کھڑا ہوں مجھے میں کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ ہمیں مثبت سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، مگر ایک منزل صرف آپ کو عرض کروں گا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کے شمائل، نبی علی نے جو نبی بتائے نا ان میں دوسرا نقطہ لے لیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی کے شمائل میں یہ کمال تھا کہ کلما مشى مع احد ان کان اطول منه کان طویل۔ اگر نبی کسی ایسے کے ساتھ چلنے لگ جاتے تھے جو قد جس کا لمبا ہوتا تھا اس کا قد چھوٹا نظر آتا تھا، نبی کا قد بڑا نظر آتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کا ظاہری قد بھی چھوٹا نہیں دکھانا چاہتا۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے۔ محفل جاری ہے، اختتام پہ کیک بھی بتا رہے ہیں دوست کاٹا جائے گا۔ میرے حصے کی جو بیان مکمل ہوا اور آپ سب سے التماس دعا اور آپ سب کے لیے دعا کہ یا اللہ ہمارا بولنا سننا عبادت شمار فرمائے، ہمیں پکا سچا نبی کا عاشق قرار فرمائے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے باکردار لوگوں میں سے شمار فرمائے، نبی کو ہم سے راضی فرما، نبی کے آخری بیٹے امام مہدی کا ظہور فرما، خوشنودی نبی مکرم کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔